بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا وہو العزیز الغفور۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی وہ سورۃ ملک کی 2 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے پوری کائنات کی، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے لفظ تبارک کا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ اپنی ذات کے لیے تبارک الذی۔ لغوی اعتبار سے اس لفظ کو اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کام میں زیادہ سے زیادہ فائدے کی توقع، شرط یہ ہے کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، مطلب اس میں برائی والا پہلو نہ ہو، پھر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اگر وہ خیر کا پہلو ہے تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو برابر ثابت ہو وہ مبارک ہے۔ تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے، صرف ان خیر کے کاموں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ اس آیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ چونکہ بدرجہ اتم وہ مقصد پورا کر رہی ہے، لہذا اللہ کی ذات تبارک یعنی بابرکت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بیدہ الملک، بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیاوی بادشاہی بھی اس کے محتاج ہے۔ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں دنیا کی، وہ سارے کے سارے ہی اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ ان کی بادشاہی کس نے دی؟ ان کو اللہ نے دی، اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے اور وہ قدرت والا ہے، اس کی ہر چیز پہ گرفت ہے۔ جو بھی اللہ نے، جو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا کہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ مقصد پورا کر رہی ہے، تو جو بھی کائنات میں چیز بنائی گئی جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس شان میں یکتا ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ شیء یہ جو اس میں مفعول کے لحاظ سے معنی ہے، اس کا چاہت ہے۔ یہ یاد رکھے کہ عربی زبان کا جو ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ پھر اس لغت میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوا پھر اس کے روٹ ورڈ، پھر آگے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ تو اس کا ایک معنی چاہت ہے، یعنی وہ اپنی ہر چاہت ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کرے گا۔ اس نے کسی سے کوئی اجازت نہیں لینی، کسی سے مشورہ نہیں لینا، کیونکہ ہم کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ جب وہ واحد ہے تو اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، یعنی وہ ہر اپنی چاہت ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، جن کی بے شمار چاہتے پوری ہونے کے بجائے حسرتیں بن کر ان کے ساتھ قبر ہی میں ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو میرا اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ انسان تو بہت کچھ سوچتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، تمہارا رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ اب یہاں پر اللہ نے جب بات کی تو اللہ پاک نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، موت کا، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں زندگی کا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر موت ہے کیا، موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ اب دونوں کا ہم خیال کر کے یہ کریں گے، تفسیر کریں گے کہ بھی موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ لفظ موت ہم اس وقت بولتے ہیں جب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی، اس سے پہلے ہم موت نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ زندہ ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو موت آ گئی ہے۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس وقت کہیں گے جب اس کی روح اس جسم سے علیحدہ ہو جائے گی، وہ جسد خاکی پڑا ہوا ہوگا، پھر ہم کہیں گے یہ اس پر موت وارد ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ یعنی موت اور جسم کے انفصال کا نام علیحدگی ہے۔ علیحدگی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اور اسی طرح زندگی اور روح اور جسم کے ملنے کا نام، زندگی، روح اور جسم کے ملنے کا نام انسان ہے۔ انسان تبھی بنتا ہے نا جب وہ روح بھی ہوگی، اس کو زندہ بھی ہوگا اور اس کا جسم بھی قائم ہوگا۔ اگر اس کا جسم قائم نہیں تو ہم اس کو انسان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، قائم ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات ہیں، قائم ہیں، وجود بھی رکھتے ہیں، وہ بھی وجود رکھتے ہیں، فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں، لیکن ان کا وجود لطیف ہے۔ کیا ہے؟ لطیف جسم کس کو کہتے ہیں؟ لطیف جسم اسے کہتے ہیں جیسے ہوا ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ لطیف کا مطلب سادہ لفظوں میں معنی ہے کہ ہاتھ میں نہ آنا، جو چیز ہاتھ میں نہ آ سکے اسے ہم لطیف کہتے ہیں۔ چونکہ انسانی جسم جو ہے وہ ٹھوس ہے، اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا یہ بندہ ہے، اور اس کو بھی محسوس ہوگا کہ بھئی یہ مجھے کو ہاتھ لگا رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ
جسم ہو گیا۔ اس لیے انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی موجود ہو، پھر وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تم بے جان تھے تو اس کہ ہم نے تمہیں زندگی بخشی۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم انکار نہیں کر سکتے ہو، تم تو بے جان تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں زندگی بخشی، جوانی دی، اور پھر تمہیں موت دیں گے، تمہیں اس وقت تک زندہ رکھیں گے جب تک تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ دنیاوی زندگی کی بات ہے، موت سے پہلے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جو ان کی پشت سے لے کر قیامت تک آنے والی روحیں تھی، جو دنیا میں لے کے آنا تھا اللہ پاک نے، جو ابھی کہیں نہیں بھی آئے، یہ بھی یہ بات یاد رکھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب تک دنیا آباد ہے، بچے ہوتے رہیں گے، بچے ہوں گے تو روح آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا۔ وہ کیا دور تھا؟ الست کا دور تھا، اس کو کہتے ہیں دور الست۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو روح کی پیدائش سے لے کر، یہ دور روح کی پیدائش سے لے کر اس کے شکم مادر میں جنین مطلب نوزائیدہ بچہ اس کے جسم میں داخل ہونے تک پھیلا ہوا ہے، وہ جو الست کا دور ہے۔ پھر ایک زندگی وجود میں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب الکا، یہ قرار پایا ہے، یعنی اے میرے رب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے۔ جب نطفہ مل جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے تو پھر وہ ایک خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو جب وہ شکل خون بن گیا تو پھر اللہ اس کے اوپر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ اے اللہ یہ ایک جمع ہوا خون بن گیا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے۔ اب جب وہ آگے چلتا ہے سلسلہ تو وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ جب وہ لوتھڑا بن جاتا ہے تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مدغا، کہ اے اللہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے، جب وہ بچہ 4 ماہ میں ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پہلے اس میں روح نہیں ہوتی۔ روح کب ہوتی ہے؟ جب وہ 4 ماہ کا بچہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہر چیز بن جاتی ہے، پھر اللہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب وہ جسم بن گیا، انسان بن گیا، لیکن ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتہ سوال کرتا ہے اے میرے رب یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ اس کی روزی کیسی ہوگی اور اس کی موت کب ہوگی؟ چونکہ میں نے پہلے بھی تقریر میں عرض کی تھی، جب میں اس والی تقریر کر رہا تھا، کہ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک وہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ کیا لکھ دیا؟ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ نے لکھا کہ یہ نیکی کا کام کرے گا، یہ اپنی روزی کمائے گا، اس کی شادی ہوگی، یہ فلاں بندے کو
सहारा देगा। ये नेकी के काम सब अल्लाह ने लिखे हुए हैं। और हम कहते हैं कि हमारा हिसाब होगा, वो इस चीज का हिसाब नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना, जो अल्लाह ने लिख दिया लोहे महफूज पर, उसका हिसाब नहीं होगा। लोहे महफूज पर ये भी लिखा हुआ है कि ये बंदा अपनी मर्जी से चोरी करेगा, यारी करेगा, ज़िना करेगा, कत्ल करेगा, झूठ बोलेगा। वो जो चीजें हैं क्योंकि वो अल्लाह ने नहीं लिखी हुई अपनी तरफ से, वो कहता, अल्लाह कहता है ये बंदा अपनी मर्जी से करेगा, उसका हिसाब होगा। ये बंदा अपनी मर्जी से ये काम करेगा, तो बात ये कि जो इंतखाब है बंदे का, उसका हिसाब होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते से कहेगा तो वो लिखता जाएगा, उसकी रोजी भी लिख दी जाएगी, उसकी मौत का वक्त भी लिख दिया जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का इल्म जानता है। अल्लाह हर चीज का इल्म जानता है। दुनिया में वो जो कुछ लिखा हुआ होता है अल्लाह की तरफ से, वो उसी के मुताबिक बंदा जिंदगी बसर करता है। बाकी काम वो अपनी मर्जी से करता है। जो गलत काम है, जो बुराई का काम है, जो बुराई का रास्ता है, वो बंदा खुद इंतखाब करता है, उसकी तरफ वो खुद जाता है। अल्लाह नहीं कहता कि तुम कत्ल करो, अल्लाह नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो। तो याद रखें कि अल्लाह के इल्म में हर चीज मौजूद है, ये उसकी चाहत है। दोनों चीजें अलग अलग है। उसकी जो चाहत है वो ये है जो उसने लिख दिया। उसकी चाहत ये नहीं है कि तुम बुराई का काम करो। अल्लाह कभी भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा बुराई का काम करे। अल्लाह आलिमुल गैब है, उसकी चाहत ये नहीं है। उसकी चाहत ये है कि मेरा जो बंदा है वो मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि मेरे महबूब ने उनको जाकर बताया। अल्लाह ने तो आकर नहीं बताया। क्यों भाई? अल्लाह ने बताया? नहीं, अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह ने वसीला बनाया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो आए, उन्होंने आकर हमें कुरान का बताया। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, जबकि कुरैश बुतों को पूजते थे। तो अल्लाह का बताने वाला कौन है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तवस्विसु बिही नफ्सु। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं। वक़्त तो नहीं हो गया? अच्छा, बंद कर देते हैं। उनमें से उससे हम वाकिफ है। मेरे दोस्तों, हमारा बयान ख़त्म हुआ आज का, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले जुमे करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।